بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. And when the trumpet is blown, there will be no kinship among them that day, nor will they ask of one another. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Then those whose scales are heavy, they are the successful. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. تو جن کے اعمال کے بوجھ بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہیں. سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. میدان محشر کا نقشہ. جب جی اٹھنے کا سور پھونکا جائے گا، یعنی موت کے بعد دوبارہ قبروں سے زندہ کیے جانے کا، اور لوگ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے، اس دن نہ تو رشتے ناتے باقی رہیں گے، نہ کوئی کسی سے پوچھے گا، نہ باپ کو اولاد پر شفقت ہوگی، نہ اولاد باپ کا غم کھائے گی. عجب آپا دھاپی ہوگی. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج کی آیت نمبر 10 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ کوئی دوست کسی دوست سے باوجود ایک دوسرے کو دیکھنے کے کچھ نہ پوچھے گا، صاف دیکھے گا کہ قریبی شخص ہے، مصیبت میں ہے، گناہوں کے بوجھ میں دب رہا ہے، لیکن اس کی طرف التفات تک نہ کرے گا، مڑ کر بھی نہ دیکھے گا، نہ کچھ پوچھے گا، بلکہ آنکھ پھیر لے گا. جیسے کہ اللہ نے سورہ عبس کی آیت نمبر 34 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے بھاگتا پھرے گا. تفسیر طبری میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگلوں پچھلوں کو جمع کریں گے، پھر ایک منادی ندا کرے گا کہ جس کسی کا کوئی حق کسی دوسرے کے ذمے ہو وہ آئے اور اس سے اپنا حق لے جائے. تو اگرچہ کسی کا کوئی حق اپنے باپ کے ذمے یا اپنی اولاد کے ذمے یا اپنی بیوی کے ذمے ہو، وہ بھی خوش ہوتا ہوا اور دوڑتا ہوا آئے گا اور اپنے حق کے تقاضے شروع کرے گا، جیسے اس آیت میں ہے. مسند احمد کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جو چیز اسے ناخوش کرے وہ مجھے بھی ناخوش کرتی ہے، اور جو چیز اسے خوش کرے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے. قیامت کے روز سب رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے، لیکن میرا نسب، میرا حسب، میری رشتہ داری نہ ٹوٹے گی. اس حدیث کی اصل بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اسے ناراض کرنے والی اور اسے ستانے والی چیزیں مجھے ناراض کرنے والی اور مجھے تکلیف پہنچانے والی ہیں. مسند امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ میں ہم نے کئی سندوں سے روایت وارد کی ہے کہ جب آپ نے ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب رحمہ اللہ سے نکاح کیا تو فرمایا کرتے تھے، اللہ کی قسم مجھے اس نکاح سے صرف یہ غرض تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر حسب و نسب قیامت کے دن کٹ جائے گا مگر میرا نسب اور حسب. یہ بھی مذکور ہے کہ آپ نے ان کا مہر ازروِ تعظیم و بزرگی 40,000 مقرر کیا تھا. ابن عساکر میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، کل رشتے ناتے اور سسرالی تعلقات بجز میرے ایسے تعلقات کے قیامت کے دن کٹ جائیں گے. ایک اور حدیث میں ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جہاں میرا نکاح ہوا ہے اور جس کا نکاح میرے ساتھ ہوا ہے وہ سب جنت میں بھی میرے ساتھ رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی. جس کی ایک نیکی بھی گناہوں سے بڑھ گئی وہ کامیاب ہو گیا، جہنم سے آزاد اور جنت میں داخل ہو گیا، اپنی مراد کو پہنچ گیا، اور جس سے ڈرتا تھا اس سے بچ گیا، اور جس کی برائیاں بھلائیوں سے بڑھ گئیں وہ ہلاک ہوئے، نقصان میں آ گئے. رسول اللہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن ترازو پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا جو ہر ایک انسان کو لا کر ترازو کے پاس بیچوں بیچ کھڑا کرے گا. پھر نیکی بدی تولی جائے گی. اگر نیکی بڑھ گئی تو بآواز بلند اعلان کرے گا کہ فلاں بن فلاں نجات پا گیا. اب اس کے بعد ہلاکی اس کے پاس بھی نہیں آنے کی. اور اگر بدی بڑھ گئی تو ندا کرے گا اور سب کو سنا کر کہے گا کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہلاک ہوا، اب وہ بھلائی سے محروم ہو گیا. لیکن اس حدیث کی سند ضعیف ہے. داؤد ابن حجر راوی ضعیف و متروک ہے. ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. دوزخ کی آگ ان کے منہ جھلس دے گی، چہروں کو جلا دے گی، کمر کو سلگا دے گی. یہ بے بس ہوں گے، آگ کو ہٹا نہ سکیں گے.